تعالیٰ علیہ وسلم فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نماز جو ہے اسے چوری سے روک دے گی، اس کی نماز اسے چوری سے بچائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز خود بری بات سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ہم بیرون ملک سفر پر تھے، بڑی کمال کی بات نگران شورا نے فرمائی۔ کچھ لوگوں نے کہا بڑی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑے مسائل ہیں، فرمایا نماز درست کر دو، باقی نماز بندے کو درست کر دے گی۔ اور یہ بیڑا اٹھایا دعوت اسلامی نے۔ اب دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، روک لیتی ہے نا۔ ہمارے محلے کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بے حیائی نہیں چھوڑا، دو باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب پتہ ہے کہ آنسر کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، تم ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے۔ جس دن تمہاری نماز ٹھیک ہو گئی، نماز درست ہو گئی، نماز بندے کو درست کر دے گی۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، کتنے واجبات ہیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ اچھا میں اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے۔ اب میں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں، آپ اپنی گاڑی کھول لیں گے اس سے؟ چابی تو ہے بھائی، آپ نے تو کہا تالے کے لیے چابی چاہیے، ابھی تو بولا آپ نے۔ تو آپ کہیں گے بھائی جیسا تالا ویسی چابی، جس کے اندر جیسے دندانے ہیں نا وہ پورے چاہیے۔ چابی تھوڑی گھس جائے، پھر بھی اپنی چابی گھس جائے تمہارا تالا نہیں کھولتی ہے یار، کسی اور کی چابی تمہارا تالا نہیں کھولتی تو غلط نماز جو ہے تمہیں کیسے سدھارے گی؟ پراپر نماز کر لو، پھر دیکھو جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے۔ ہاں نماز جنت کی کنجی ہے، یہ چابی کی مثال بن گئی نا، یہ تو چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھلے گا، لیکن پراپر چابی تو لگاؤ۔ نہ وضو ٹھیک کر رہا ہے، نہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے، یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا۔ واللہ لوگ اگر اس پر کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا تفصیلی، کہ یہ جو دعوت اسلامی نے ایک اور کمال کیا نا، بہت سارے کمالوں کے ساتھ ساتھ، کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس کو بھلائے بیٹھے تھے لوگ، جس کا تصور ہی نہیں تھا، وہ سکھانا شروع کر دیا۔ بچپن سے بڑے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نماز کورس ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو فیضان نماز کورس ڈیزائن کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں 40 سال پرانے نماز سے پوچھو نماز کہاں سیکھی ہے، وضو کہاں سیکھا ہے؟ ابو کے ساتھ آتا تھا وضو خانے پہ، ابو بھی وضو کرتے تھے، ابو کو دیکھ کر میں نے وضو شروع کر دیا۔ دادا نماز پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھ لی۔ اس کا مطلب کہیں بھی پراپر سیکھی نہیں ہے نہ وضو نہ نماز، اور اسی میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کریں ایک بار فیضان نماز کورس، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، میری تو کتنی غلطیاں تھیں، نہ وضو پراپر، نہ نماز پراپر، نہ سجدہ پراپر، نہ تلاوت پراپر۔ کدھر سے ثواب ملے گا، کدھر سے روحانیت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کب سے تلاوت کر رہا ہوں، دل میں روحانیت ہی نہیں آ رہی۔ بھائی قرآن صحیح تو پڑھنا سیکھو پہلے۔ اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے، تو پلیز سمجھو دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں، کہ جو گلی گلی مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں نا، اسی لیے لگاتے ہیں کہ یار 15 منٹ کے لیے آؤ، مخارج ٹھیک کر لو، تمہارا پڑھنا درست ہو جائے گا، پھر قرآن پڑھی جاؤ، ہر آیت تمہارے دل میں نور داخل کرے گا۔ ایک بار آ کر نماز اپنی سیکھ جاؤ، اب ہر سجدہ تمہارا درجہ بلند کرے گا۔ فجر میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو، برسوں سے پڑھ رہے ہو، ایک بار سیکھ لو نا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو نماز یہ کمال کی چیز ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط کر دے گی، آپ کو برائیوں سے روک دے گی، آپ کی زندگی کی روٹین تبدیل کر دے گی۔ بس نماز کو ایک بار ٹھیک طریقے سے سیکھ لو۔ اور جو میں نے نیت کی بات کی نا، اچھی نیت تو بہت برکت لاتی ہے، لیکن اگر دل میں نیت بری ہو نا، ہاں اس کا بھی بڑا مصیبت ہے، وہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی برا امپیکٹ ڈالے گی، آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اگر آپ کسی کے کاروبار پر، کسی کے مال پر، کسی کی زندگی پر بری نظر لگائے بیٹھے ہیں، اللہ سے خوف تو کرو نا، گناہ سے تو بچو۔ اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا نمازیں قضا بھی ہو رہی ہیں اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ کوئی شراب پیے نا تو کہتے او شراب پیتا ہے، جوا کھیلے او تو جواری ہے، یہ تو چوری کرتا ہے۔ اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی، یقیناً چوری، شراب، جوا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، نماز جمعے کی پڑھتا ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی ہے۔ خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو، اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا۔ کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو، نیکی کا فائدہ، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ، بڑا کمال کا واقعہ۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ عرب کے کسی دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔
موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے کھربا تھے، صحت مند تھے، اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا، تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا۔ پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا، کہ اتنا دودھ دے رہی ہے، اتنی اچھی اونٹنی ہے، تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں، سب سے اچھی چیز تھی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا۔ پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں، بڑا غریب تھا، دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے دروازہ کھلا تو کہا یہ اونٹنی اس کا بچہ یہ آپ کو تحفہ ہے۔ پڑوسی تو حیران، دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی، بڑی دعائیں دی اس نے۔ ابھی ابن جدعان جو چلا گیا، کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا، پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت، ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترستے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے وہ ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس پہ چلا گیا۔ جب اندر اترا تو شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر بھی نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر، ایک آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے، کہ یہ تو واپس دینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گئے پڑوسی کے پاس، کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں؟ بولا میں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہے؟ کہا وہ تو دلدل میں گئے، نکلے نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کا تھا، ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو، کہ یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔ ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا۔ ابو جدعان زندہ تھا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچا، اس کو باہر نکالا۔ اب جب باہر آ گیا، سانس بحال ہوئی، کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو، 8 دن تک زندہ کیسے رہے؟ تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے، واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا، مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا۔ ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا۔ پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا، میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے، اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے، تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ کسی کو نوالا کھلا دو، اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ کسی کی غربت میں مدد کر دو، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ بلائیں چلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے، کسی کا ہاتھ پکڑ لو، انشاءاللہ مشکل میں وہ رب کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لے گی۔ مگر آج یہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے، لوگ مدد کرتے نہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ افسوس تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی تھوڑی سی جمع پونجی ہے، چیٹنگ کر کے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں یار، کوئی فراڈ کر کے، کوئی اسکیم بتا کر، کوئی بڑا نفع دکھا کر، غریب آدمی بیچارہ اپنے سارے پیسے جمع کر کے دیتا ہے کہ چلو یار مجھے کچھ نفع مل جائے گا، اور وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، کبھی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر، کبھی نفع دکھانے کے نام پر، کبھی موبائل۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا کمال کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں